اللہ 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 اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، حج کر لو میرے پیاروں، کیا ثواب ملتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک مرتبہ مینا کے میدان میں، بولو کون سے میدان میں؟ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں سب برابر ہوش میں ہو نا؟ ایک مرتبہ مینا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان کیا شان ہے میرے پیاروں! ہمارے نبی بیٹھے، دو صحابی آئے، دو صحابی ہانپتے کانپتے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ سوالات پوچھنے آئے، کچھ سوالات، کویسچنز پوچھنے کے لیے ہم آئے۔ میرے دوستو، ایسا نبی کہاں ملے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ سوالات پوچھنے آئے ہو، جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے، میں جواب دوں گا، یا ایک کام کرو، جو پوچھنے آئے ہو وہ بھی میں بتاؤں گا اور جواب بھی میں ہی دے دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ آہا کیا کمال ہے! یعنی ہمارے نبی نے دو آپشن رکھے، یا تو تم سوالات پوچھتے جاؤ، میں جوابات دیتا جاؤں گا، لیکن اس سے اچھا آپشن ہے کائے کو سوالات پوچھو گے؟ تمہارے دل میں جو سوالات ہیں وہ مصطفیٰ خود بتائیں گے اور جواب بھی خود ہی بتائیں گے۔ بولو سبحان۔ تو کون سا آپشن آدمی لے گا؟ پہلا والا کہ دوسرا والا؟ ہم لوگ ہوئے تو کون سا لے گے؟ دوسرا والا، کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اب ہمارے دل میں جو بھی سوالات ہیں آپ خود ہی سوالات نکالے اور آپ خود ہی جوابات دے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے نبی ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں۔ دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہم آرام سے بیٹھے، آپ ہی ہمارے دل کے سوالات نکالو، آپ ہی ہمارے دل کے جوابات نکالو۔ اب آپ کو سوال ہوگا ہمارے نبی کو کیسے معلوم کہ ان کے دل میں کیا سوال آتے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن دیتا۔ قرآن کہتا تو اپنی جان سے اتنا قریب نہیں جتنا نبی تیری جان سے قریب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت تک آنے والے تم اپنی جانوں کے اتنے قریب نہیں جتنا مصطفیٰ ہماری جانوں کے بولو قریب ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں ہی سوالات پوچھتا ہوں اور میں ہی جوابات دیتا ہوں۔ بول دو سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ، وقت بہت کم ہے، بولو سبحان اللہ بولو، اور جلدی جلدی انگلیوں پر گنتے جانا سوالات اور جوابات۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ حاجی اپنی پوری تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلے گا، اور نکلا کبھی انووا میں بیٹھا ہوگا، کبھی کار میں بیٹھا ہوگا، کبھی ٹرین میں بیٹھا ہوگا، کبھی بس میں بیٹھا ہوگا، کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوگا، یہاں تک کہ وہ کعبہ پہنچے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہاں سے نکلا، سمجھو ہمارے سورت سے نکلا اور کہاں پہنچا؟ کعبہ پہنچا۔ اس پر کیا ثواب ملے گا؟ یہ سوال نمبر ایک، آپ لوگ انگلیوں پر گنتا جاؤ، یہ سوال نمبر ایک۔ دوسرا سوال، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں جو تم دونوں آئے ہو، تمہارے دل میں دوسرا سوال یہ ہے کہ حاجی جب طواف کرے گا اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے طواف کر لے تو کتنی رکعت پڑھنا؟ 2 رکعت واجب، 2 رکعت واجب۔ تو اس پر کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ آپ لوگ گنتے جانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا تیسرا سوال، پوچھنے والے کو کہہ رہے تمہارا تیسرا سوال کہ حاجی صفا مروہ کی صحیح کرے گا، صفا پہاڑی سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ جو صحیح کرے گا جس کو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس پر کیا ثواب ملے گا؟ وہ دونوں نے کہا برابر۔ یہ تیسرا سوال بھی ہمارے دماغ میں تھا جو آپ نے بتا دیا۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ 3۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا چوتھا سوال بہت بھاری بھرکم سوال ہے کہ حاجی جب عرفہ کے میدان میں جائے گا، عرفہ کے میدان میں جائے گا، احرام کی حالت میں ہوگا، کھڑا کھڑا اللہ کے سامنے روئے گا، دھوئے گا، مانگے گا، اس پر کیا ثواب ملے گا؟ تو بولو نا کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ کہا تمہارا پانچواں سوال تمہارا یہ ہے کہ شیطان کو کنکری مارے گا۔ ارے بولو نا شیطان کو کنکری مارے گا تو کنکری مارنے پر کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 5۔ میں جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ چھٹا سوال تمہارا یہ ہے کہ حاجی حلق کروائے گا، اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے گا۔ بھائی کرتے نا حلق کرتے نا۔ اللہ نے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ
محلقین رؤوسکم ومقصرین. تو تمہارا چھٹا سوال ہے حاجی حلق کروائے گا تو حلق کروانے پر اسے کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 6. تمہارا 7واں سوال ہے حاجی قربانی کروائے گا. بھائی حاجی کیا کرے گا؟ قربانی کروائے گا. ہم یہاں پہ قربانی کرواتے ہیں، حاجی وہاں پہ قربانی کرواتا ہے، تو قربانی کا کیا ثواب ملے گا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 7. 8واں سوال تمہارا یہ ہے کہ حاجی جب طواف زیارت کرے گا، آخری جو طواف ہوتا ہے نا، طواف زیارت کے اس کے بعد میں حج مکمل ہو جاتا ہے، تو اس پر کیا ملے گا؟ اور ایک سوال اور بھی ساتھ میں ملا دو جو یہ حدیث کے علاوہ دوسری حدیث میں، وہ سوال یہ ہے کہ جب حاجی پڑھے گا، حاجی کیا پڑھتا ہے؟ حاجی پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ پڑھو نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس پر حاجی کو کیا ملے گا؟ جب یہ سب سوالات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو وہ دونوں کیا کہنے لگے؟ اللہ کی قسم یہی سوالات لے کر ہم آپ کے پاس آئے تھے، یہی سوالات لے کر ہم آپ کے پاس آئے تھے. اب ہمارے نبی نے فرمایا جوابات سنتے جاؤ، اور اللہ کی قسم یہ کالی پل والو آپ جواب سنو گے نا، اندر کا دل، ہمارا ضمیر ہم کو کہے گا کہ اگر اللہ نے میرے کو مال دیا اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تو انشاءاللہ آئندہ سال میں حج کروں گا انشاءاللہ. بولو سب کریں گے؟ کون کون؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ کریں گے. لیکن ہم نے مفتی صاحب کے پاس جا کے سب بتانے کا، قرضہ جو ہے نا وہ بھی بتانے کا، انویسٹمنٹ بھی بتانے کا، بینک بیلنس بھی بتانے کا، گھر بھی بتانے کا، کاروبار بھی بتانے کا، گاڑیاں بھی بتانے کا، سب لے کے پورا چھٹا کھول دینے کا کہ یہ مفتی صاحب، یہ آپ، میں اور میرا اللہ، حج فرض یا نہیں؟ فرض ہے تو آئندہ سال کروں گا، اور اگر نہیں کیا اور مر گیا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے. باقی عمرے کی فیشن جو ہے نا، ہاں حج ہو گیا اس کے بعد عمرے کر، جتنے کرنے کر، کون روکتا عمرہ کرنے سے؟ لیکن حج باقی نے، میں بھی جاؤں گا نے، میری بیوی کو بھی لے جاؤں گا نے، پھوپھی کو بھی لے جاؤں گا نے، خالہ کو بھی لے جاؤں گا نے، چچی کو بھی لے جاؤں گا، تو پھر حج کب کرے گا؟ یہ تو کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ کرتا پہن کے آیا نے، پیجامہ چھوڑ کے آیا، نفل کر کے آیا نے، فرض. چلو اب آپ لوگ جوابات ایک ایک انگلیوں پر گنتے جائے جوابات. سب سے پہلا سوال جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، میں مثال دیتا ہوں کہ سورت سے چلے ہم حج کے لیے، اب یہاں سے بائی روڈ، بائی ٹرین یا کیسے بھی، بائی فلائٹ جدہ سے مکہ، ہماری نظر پڑی کعبے پر. بولو سبحان اللہ. کہاں سے چلے تھے ہم؟ سورت سے. کہاں پہنچے؟ سچ بتاؤ کعبے سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے؟ اسی لیے لکھا ہے کہ کعبے پہ پہلی نظر پڑے، آپ گئے اور جیسا کعبہ آپ کو دکھا، پہلی نظر پڑے، جو دعا مانگے گا قسم اللہ کی اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. میرے ساتھ میں ایک مرتبہ بہت سارے حاجی جنید وغیرہ ہم سب تھے، تو کعبہ نظر، میں بولا دیکھو کعبہ اب آئے گا، کیونکہ ہم انٹر ہوتے ہیں نا تو میں اعلان کرتا ہوں، وہ کعبہ آیا، وہ کعبہ آیا، جو پہلی دعا مانگیں گے. تو ایک بہت ہوشیار یہ حاجی جنید اولا والا میمن بہت ہوشیار، میرے کو کہتا تو کیا مانگے گا؟ اس نے کہا میں نے کہا تو کیا مانگے گا؟ اس نے کیا کہا میں نہیں بتاتا ہوں. میرے کو پوچھا کیا میں نے کہا ہم مولوی لوگ بہت عقل والے، میں کیا دعا مانگوں گا معلوم ہے؟ اے اللہ یہ کعبہ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، تو نے کہا ہے جو مانگے گا قبول ہوگا، اللہ آج سے میرے کو مستجاب الدعوات بنا دے. مجھ کو مستجاب، کیا مطلب اس کا اردو میں کیا ترجمہ؟ اللہ جب بھی زندگی میں دعا مانگو میری ہر دعا کو قبول کر لینا، ایک ہی وقت میں پورا معاملہ حل کر لو نا بھائی، مستجاب دعوات بنا دے. تو آپ لوگ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. اور کعبے سے بڑھ کر کوئی گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. دنیا میں کوئی کتنی بھی شاندار مسجد یا مرکز بناؤ، بنانے والا انسان ہوگا. کعبہ اکیلا وہ گھر ہے جس کا بنانے والا خود اللہ ہے. بولو سبحان. تو چلو پہلا سوال یہاں سے نکلا، سورت کالی پل سے نکلا اور کعبہ پہنچا، کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر سے نکلے گا اور نکلتا چلا جائے گا کعبے تک پہنچے گا. ہر قدم پر اللہ ایک گناہ معاف کرے گا اور ہر قدم پر اللہ ایک نیک
نیکی اس کے نام اعمال میں لکھے گا. گاڑی کا ٹائر گھومتا رہے, پلین کا, ہوائی جہاز کا پر گھومتا رہے, یہاں ہمارا ایک گناہ معاف, ایک نیکی, ایک گناہ معاف, ایک نیکی, ایک گناہ معاف, ایک نیکی. ایسا لگتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے تو کلیئر ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ. اچھا, دوسرا سوال تھا طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی یا حجیانی اگر طواف کر لے اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, کہا ایسا سمجھو ہمارے نبی نے فرمایا ایک عربی غلام کو آزاد کر دیا. وہ زمانے میں عربی غلام بہت مہنگا ہوتا تھا, 5 لاکھ آج کے حساب سے. ایک عربی غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد. یعنی یوں سمجھو کہ 5 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. بولو سبحان اللہ. کتنے سوال ہو گئے؟ تیسرا سوال, حاجی صفا مروا کی صحیح کرے گا, صفا سے شروع کرے گا مروا, پھر مروا سے صفا, پھر صفا سے مروا, شروع صفا پہ کرے گا, ختم مروا پہ کرے گا, 7 چکرے لگائے گا, کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا تھا, ایک عربی غلام کو آزاد کیا, اتنا لمبا چکر لگائے گا. ہمارے نبی فرماتے نام اعمال میں لکھ دیا 70 غلاموں کو اس نے آزاد کر دیا. 70 غلاموں کو اس نے کیا کر دیا؟ آزاد کر. اب سننا چوتھا سوال. حاجی عرفہ کے میدان میں جو لوگ گئے ہوں گے سب کو معلوم ہے عرفہ کے میدان چلچلاتی گرمی, ظہر اثر ایک ساتھ میں پڑھ لی گئی ہے اور چلچلاتی گرمی ہے, احرام کی حالت ہے اور کوئی بیٹھا نہیں ہے, سب کھڑے کھڑے اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے. تو سوال کرنے والے نے کہا عرفہ کے میدان میں اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آئیں گے. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آئیں گے اور آ کر کہیں گے میرا بندہ جا, میں نے تجھے معاف کر دیا. اگر سمندر کے قطرے کے برابر تیرے پاس گناہ ہے, اگر ریت کے ذرے کے برابر تیرے پاس گناہ ہے, اے حاجی اے حجیانی, اللہ کہتے میں نے پورے میدان کے حاجیوں کو معاف کر دیا. اور یاد رکھنا جس کا تم نے نام لیا ہے آج صرف تم نے اس کا نام لیا, اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا. کیا شان ہوگی میرے دوستو عرفہ کے میدان میں. اس لئے جو بھی حج کرنے جاوے نا اس کو بولنے کا عرفہ کے میدان میں مارو نام لے لیجئے, میرا نام لے لینا. صرف اتنا بولے گا نا قاری احمد علی, اللہ اسی وقت کہے گا وہ بھلے آیا نہیں ہے مگر اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اچھا, پھر اس کے بعد میں شیطان کو کنکری مارے ہے نا, شیطان کو کیا کرتے, وہاں شیطان ہے نہیں, وہ تو تھا ابھی ہے نہیں, اس لیے وہ جو کنکری بتائے نا وہ کنکری ماننے کا. کچھ لوگ بڑا بڑا پتھر لے کے آئے, کہا کو کہا ختمت کر دینے کا. ایک تو حاجی میں کو ملا تھا اتنی بڑی چھتری لے کر آیا اور یہ دھاڑ کر کے مارا ہے, ادھر میرے کو لگی. میں نے کہا بھائی میں شیطان نہیں ہوں, میں انسان ہوں. اور میں نے کہا وہ تیری چھتری مارنے سے کھمبا ٹوٹنے والا نہیں ہے, تو کنکری شیطان کو کنکری مارے, اس پر کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کو کنکری مارا, جس کو عربی میں کہتے رمی جمرات, عربی میں کیا کہتے رمی جمرات. ہمارے نبی نے فرمایا جس نے رمی جمرات کیا, شیطان کو کنکری مارا, زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے جہنم میں جانے والا تھا, آج اللہ نے ہر کنکری کے بدلے میں ہر اس گناہ کو معاف کر دیا. بولو سبحان اللہ. پھر اس کے بعد حجام کے پاس گیا, اور جا کر کیا کروا رہا ہے؟ حلق کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے معلوم ہے, تو حلق کرواتا ہے نا, تیرا ایک ایک بال گرتا ہے, میں تیرے ایک ایک گناہ کو معاف کرتا ہوں. ایک ایک بال, ہر بال پر گناہ بھی معاف, ہر بال پر نیکی بڑھتی بھی جائے گی. تو کوئی کہے گا بھائی میں تو انڈیا سے ہی ٹکلا ہو کے گیا تھا, تو وہاں جا کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت قوی ہے. اللہ کو معلوم ہے تیرے سر میں کتنے بال اگانے کی طاقت ہے, اور اگر طاقت نہیں اگر ہوتی تو کتنے بال اگانے کی طاقت ہوتی, جا اتنے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اتنی نیکیاں تیرے نام عمل. اچھا, پھر وہ حاجی قربانی کرتا, کیا کرتا؟ قربانی کرتا. تو کیا ثواب ملے گا؟ قربانی تو اکثر کرتے نہیں, دے دیتے ٹور والے کو جا کے قربانی کر لے. لیکن جب بھی ہمارا جانور قربان ہوتا ہوگا نا, یہاں انڈیا میں قربانی کرے نا, انڈیا میں تو کہتے ہیں یوں جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر, جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرا, اللہ نے ہماری مغفرت کر دی. وہاں قربانی کے بارے میں ہمارے نبی کو پوچھا, کوئی جواب نہیں دیا. کہا اللہ کے رسول ایسے تو قربانی کرے اور جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے مغفرت ہو جاوے. یہاں اللہ نے فرمایا یہاں کچھ نہیں کہوں گا, جب وہ آئے گا تب اپنی طرف سے میں اس کو انعام عطا کروں گا. جب وہ قیامت کے میدان میں آئیں گا آن دا ڈے آف ججمنٹ, میں کہوں گا او حاجی یا حجیانی, تم نے وہاں جو قربانی کیا کروائی تھی مکہ مکرمہ میں, اس کا ثواب اس وقت نہیں دیا تھا, آج میں اپنی طرف سے دوں گا. اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں, اللہ کے انعام سے بڑھ کر کوئی انعام
نہیں ہوگا. اور چلو اب حاجی کا آخری کام آ گیا. کیا آ گیا؟ طواف زیارت. ساتھ میں بولو. یہ آخری طواف ہوتا ہے. اس کے بعد میں حج کیا ہوتا ہے؟ مکمل. تو طواف زیارت میں کتنے چکر لگائے گا؟ جب 7واں چکر لگا لے گا ہو گیا حاجی ہو گیا. بولو حاجی ہو گیا. ہم کو معلوم نہیں پڑتا, باقی بڑے بڑوں نے کہا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب حج کر لیتا ہے نا, یعنی طواف زیارت ہو گیا نا, ایک فرشتہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. فرشتہ آ کر اس کے پیٹ, یہ 2 کندھے جو ہے نا, 2 کندھے, اس کے بیچ میں یہ گردن کے نیچے فرشتہ یوں ہاتھ رکھتا ہے. فرشتہ یوں ہاتھ رکھتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کی بندی, تیرا حج مکمل ہو گیا. تو ایسا ہو گیا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اب تیرا نامہ اعمال آج سے نیا شروع ہوگا. پرانا والا معاملہ سارا کا سارا لپیٹ دیا گیا. جتنے گناہ تھے سب معاف ہو گئے, جتنے ثوابات تھے وہ باقی رہے, اور ابھی نیا اعمال نامہ شروع ہوگا. جا اپنی نئی زندگی کو شروع کر دے. بولو سبحان اللہ. اور جب حاجی وہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس وقت کیا ہوتا ہے معلوم؟ ہم تو پڑھتے ہیں, اور کتنے لوگ تو پڑھنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں. وہاں بھی پڑھے گا بھی تو لبیک اللہم لبیک. حاجی آیا ہے, اتنا پیسہ جان مال لگا کر آیا, ذرا جم کے بولو, ذرا جم کے, لبیک اللہم لبیک. یعنی باقاعدہ ہمارے نبی نے اس میں بھی تجوید بتائی ہے, اور وہ بھی تجوید کا قاعدہ تھوڑا سا الگ کر کے بتایا ہے. جہاں قرآن میں نہیں کھینچنا ہوتا ہے, یہاں ہمارے نبی نے فرمایا وہاں کھینچنا ہے. پڑھو میرے ساتھ میں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تجوید کے قاعدے کے اعتبار سے لا شریک لک میں مد نہیں ہے, لیکن یہاں ہمارے نبی کہتے ہیں مد کرو, کیونکہ اللہ کے دربار میں آیا ہے لا شریک لک. اچھا یہاں جب تلبیہ پڑھتا ہمارے نبی فرماتے, تیرے کو نہیں معلوم تیرے قرب و جیوار میں جتنے پتھر ہے, جتنے کنکر ہے, جتنی مٹی ہے, جتنی دیوار ہے, جتنا ڈھیر رکھا ہوا, جہاں جہاں تک تیری نظر جاتی ہے, تیرے لبیک کہنے پر یہ سب لبیک کہتے ہیں, اور سب کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. میرے دوستو اب تو بتاؤ نا, حج کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک دم پکا ارادہ نا, کیونکہ یہ بیان میں آج نہیں کروں گا تو کب کروں گا میرے پیارو, کیونکہ بالکل حج کا توا گرم گرم ہے. اچھا اب ایک سوال ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میرے اوپر حج فرض, لیکن میرے کو کرنا ہے, لیکن میرے کو, ارے بولو نا, میرے کو کس کس کو کرنا ہے؟ سب کو کرنا ہے بھائی, دونوں ہاتھ اوپر کرے. کس کو حج نہیں کرنا ہوتا ہے بھائی؟ کرنا نا, سب کو کرنا ہے. لیکن ابھی اس کو معلوم ہے, یا مولانا بول رہا ہے, اس کو جو بولنا ہے بولو. میری کنڈیشن میرے کو معلوم ہے, مفتی صاحب کے پاس جانے کی بھی شرم آوے, ایسی حالت ہے. تو میرے پاس تو ہے نہیں, لیکن میرے کو حج, آواز نہیں آ رہی, بولو میرے کو حج ہے کرنا ہے, بولو میرے کو حج ہے. اس کا بھی میں علاج بتاؤں, ہاں تعویذ دوں گا, چھاپے گا اور پھر حج کو جائے گا. بولو دوں علاج دوں. کیا کر معلوم ہے, آج سے ارادہ کر لے, آج جمعہ سے ارادہ کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھتا جائے گا, میں چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جاؤں گا, حج بھی کر لے گا. کیونکہ نماز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, اللہ اکبر, پھر رکوع میں اللہ اکبر, پھر سجدے میں اللہ اکبر. ہم کو لگتا ہے یہ اٹھ بیٹھ نا, اللہ نے اس میں وہ پاور رکھا ہے کہ اللہ اس اٹھ بیٹھ کے اندر ہمارے کروڑوں کام کروا دیتا جو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کو ایک واقعہ سنا اور بات ختم کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ یعنی ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ جو زندہ ہے, جو ابھی بھی زندہ ہے, اور آئیں گے, بولو حضرت عیسیٰ, لیکن اللہ کی قسم آئیں گے, نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے, قیامت سے پہلے آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ کا جب نبی تھے نا, حضرت عیسیٰ جب نبی تھے, ان کے زمانے میں ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی. بولو کون نماز پڑھ رہی تھی؟ عورت نماز پڑھ رہی تھی. اور نماز میں آپ کو معلوم ہے شیطان بھڑکاتا. تو شیطان نے کیا بھڑکایا معلوم, عورت کو بھڑکایا. ہاں نماز پڑھ رہی ہے, پیچھے تنور جل رہا ہے, آگ جل رہی ہے, اس میں روٹی پکی جا رہی ہے, وہ روٹی کالی کالی ہو جائے گی, تیرا شوہر آ کے 2-4 تماچے مارے گا, تیری ساس بھی تیرے کو مارے گی. اے نماز توڑ, پہلے روٹی کو توے پہ سے اتار. یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ کون سا زمانہ ہے؟ عورت نے اندر ہی اندر کہا, روٹی جل جاوے تو جل جاوے, شوہر کو مارنا ہوئے تو مارے, ساس کو دھکا دینا ہوئے تو دیوے, لیکن میرا رشتہ قائم ہو گیا ہے, اب یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں. شیطان کو آیا غصہ,
بھائی شیطان کو آیا غصہ، اس نے کیا کیا، اس کا دودھ پیتا بچہ جو تھا، دودھ پیتا بھی نہیں، تھوڑا بڑا بچہ جو تھا، اس کو لے کے آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ عورت کو احساس ہوا، بھائی ماں ہے نا، ماں احساس ہوا کہ میرے بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو کیا کہتی نا، بچہ جائے گا کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ رشتہ ٹوٹے گا یہ گوارا نہیں۔ بچہ جائے گا پرواہ نہیں، یہ رشتہ ٹوٹے گا وہ گوارا نماز نہیں۔ اتنے میں اس کا ہسبینڈ آیا، اس کا ہسبینڈ آیا تو چوکا، بیٹا کہاں پہ؟ آگ میں۔ لیکن کیا کر رہے ہیں معلوم، آگ کے اندر جو کوئلے نا اس کو کھلونے کے جیسے کھیل رہا ہے، وہ بچہ آگ میں کھیل رہا ہے، آرام سے یوں لیٹا ہے، کھیل رہا ہے، اور آگ کے کوئلے کو اٹھاتا ہے اور یوں پھینکتا ہے، پھر یہ آگ کا کوئلہ اٹھاتا ہے پھینکتا ہے، یعنی وہ چنگاری سے کھیلتا ہے، اور ایسا نور نور اوپر نظر آتا ہے۔ وہ شوہر تو شوہر ہے، اس نے اپنے بچے کو جلدی سے لیا، کہتا میں نے بچے کو اٹھایا، میرا بچہ پہلے خوبصورت تھا اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اور جب اس کی بیوی کی نماز پوری ہوئی تو بیوی کو پوری داستان سنا کہ ایسا ہوا، تو بیوی نے کہا اچھا ایسا ہوا، کہا چلو اس زمانے کے نبی کو جا کے خبر کرے۔ کن کو خبر کرنے گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر کرنے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے خبر کی نا، سننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے خبر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے عورت تو کیا کام کیا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے تیرا بچہ آگ میں نہیں جلا، روٹی پکی نہیں، اور تیرا شوہر تیرے سے خوش ہو گیا، تیری ساس تیرے سے خوش ہو گئی، اور آج سے تو پورے علاقے کی سب سے بڑی ولیہ بن گئی، تو کام کیا کرتی ہے؟ اس عورت نے کہا میری زندگی میں دو کام ہیں، سب سے پہلا کام انما انت حدثت فتوضأت وتوضأت ثم صلیت، کہا میرا پہلا کام ہے میں کبھی بے وضو نہیں رہتی ہوں، جب میرا وضو ٹوٹا میں نے وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نمبر 2 کوئی بھی ضرورت والا میرے پاس آیا، اگر اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تو اکیلی نہیں، قیامت تک جو بھی عورت یا مرد ایسا ہوگا اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ تو وہ عورت کے لیے اتنا ناممکن ممکن ہو سکتا، تو کیا ہمارا حج کا 5 لاکھ روپیہ تیار نہیں ہو سکتا؟ 5 لاکھ 4 لاکھ میں تو حج ہو جاتا ہے نا، تو کیا اتنا تیار نہیں ہو سکتا ہمارے پاس؟ بولو ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے میں آپ سے کہوں گا نماز نماز۔ اب سوچو کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کی عورت کا کو نماز پڑھتی ہے، تو سنو حضرت عیسیٰ پر بھی نماز فرض تھی، ان کی امت پر بھی نماز پڑھ۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ پر بھی نماز فرض، ان کی امت پر بھی نماز فرض۔ ارے ان کی امت والی، حضرت عیسیٰ کی امت والی نماز پڑھے، اللہ ناممکن کو ممکن بناوے، تو آخری نبی کے امتی نماز پڑھے تو اللہ کہاں سے کہاں ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ 2-3 اعلان کرنا۔